معزز حضرات السلام علیکم. ارمان عباسی اپنے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر. معزز حضرات، مڈل ایسٹ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے، اور دونوں فریقین بلکہ تینوں فریقین جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھاری نقصان پہنچایا ایک دوسرے کو. امریکہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے اس ایران کے 9 بڑے جہاز جو ہیں وہ ڈبو دیے ہیں، اور یہ جو آپریشن ہے یہ تقریباً 3 ہفتے تک رہ سکتا ہے، اور اس آپریشن میں وہ ایران کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دیں گے. اور ان کی آلریڈی انہوں نے کہا ہے کہ جن کی اعلیٰ قیادت جس میں 45 لیڈران شامل ہیں ان کو مارا جا چکا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کا نیول کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی ہم نے تباہ کر دیا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایران کو ان حملوں سے جو اسرائیل اور امریکہ نے کیے ہیں کافی نقصان پہنچ چکا ہے اس وقت، لیکن جو ایران ہے وہ اس وقت تک ڈٹا ہوا ہے، اور ایران نے بھی تابڑتوڑ حملے کیے ہیں. ان کے پاس اس وقت میزائل اور ڈرونز موجود ہیں جو انہوں نے سب سے پہلے تو ان امریکن اڈوں کے اوپر پھینکے ہیں جو اس وقت خلیج میں موجود ہیں، جس میں کویت ہے، اس میں عراق بھی ہے، اس میں سعودی عربیہ ہے، اس میں UAE ہے، قطر ہے. اس جگہ انہوں نے کافی اپنے جو میزائل ہیں وہ پھینکے ہیں، اور کافی تباہی بھی وہاں پہ ہوئی ہے. دبئی کا ویسے ہی جو کمرشل ایریا ہے اس وقت تقریباً بند ہو چکا ہے، اور وہاں کی رپورٹس یہ ہیں کہ وقفے کے ساتھ دھماکے بھی وہاں سے ہو رہے ہیں. اسی طرح قطر کے اندر بھی جو امریکہ کا سب سے بڑا الحدید بیس ہے، شاید اس کا الحدید ہی نام ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے میزائل پھینکے ہیں، اور وہاں بھی کافی نقصانات ہو چکے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہوائی اڈوں کی تو پوزیشن یہ ہو گئی ہے اس وقت کہ جو سب سے بڑا کمرشل اور ایویشن کا ہب جسے کہا جاتا ہے دبئی، وہاں پہ تو اس وقت جگہ ہی نہیں ہے. اتنے پیسنجرز جو وہاں سے جانا چاہ رہے ہیں ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور اس وقت وہاں بھی 2 میزائل جو ہیں وہ گر چکے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی زیادہ نقصان اس نے نہیں دیا. اس کے علاوہ اگر آپ ایران کو دیکھیں تو ایران نے تو کافی اس وقت ریزسٹنس شو کر رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی جو قیادت ہے وہ اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کس طرح ان کو اور نقصان پہنچایا جائے. اسرائیل کے اوپر جو ایران نے حملہ کیا اس میں کافی سارے ان کے میزائل اور ڈرونز گئے ہیں، لیکن وہ کافی سارے جو ان کا سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، وہ انہوں نے اس کو تباہ کر دیا. اور لیکن ایک میزائل یا 2 میزائل ایسے ہیں جو وہاں پہ سینیگال میں گرے ہیں، اور اس میں گروں نے تباہی مچا دی ہے، اور تقریباً 9 افراد کے مرنے کی تو خود انہوں نے تصدیق کر دی ہے، اور کافی سارے لوگوں کو زخمی ہونے کا بھی بتایا کہ جی وہاں کافی جو سولین ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. امریکہ نے یہاں تک کہا کہ ہمارے 3 فوجی اس وقت تک مر چکے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ زخمی ہیں. اب جو اسرائیل ہے وہ اس کے ڈیفنس اینالسٹ جو اور ڈیفنس کے ماہرین جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طریقے سے ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ فیل ہوتا جا رہا ہے. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ دنیا کا پاورفل ترین تو ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن اس میں بھی خرابیاں ہیں، اس میں بھی ہر چیز جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. اور اب وہ اس چیز کے اندر خوفزدہ ہیں کہ اگر ایران کا اس طریقے سے سیریز آف اٹیکس چلتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تل ابیب اور دوسرے شہروں میں تباہی پھیر دے. ایران نے تو کہا ہے کہ جی وہ ابھی تک انہوں نے یہ تھوڑے میزائل بھیجے ہیں، اور اب ڈیفنس جو ان کا ایریل اٹیک ہے وہ اس سے بھی زیادہ اور خوفناک ہوگا. اب نائے ہرمز جو ہے جو اس وقت دنیا کو 20% کروڈ آئل دیتی ہے، جس سے میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ایران، پاکستان اور چائنا، انڈیا اور کچھ ممالک جو ہیں وہیں سے ان کا آئل جو ہے آتا ہے، اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو شپس ہیں وہ ادھر سے گزرتے ہیں. ایران نے آفیشلی تو ابھی تک کوئی ایسا نو ٹائم ایشو نہیں کیا، نہ ہی کوئی اعلانیہ، صرف یہ اعلان ہوا ہے کہ
وہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ تمام جو ہیں شپس ہیں، ٹینکرز ہیں، ان سب کے لیے بند ہے۔ اب اس کے بند ہونے کے بعد پھر آئل کی قیمتیں کہاں جائیں گی اور دنیا میں مہنگائی جو ہے وہ کتنی تیزی سے بڑھے گی، اس کا اندازہ جو ہے وہ آپ خود لگا لیں۔ اس کے ساتھ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کل ٹرمپ نے اپنی جو تقریر ہے اس کے اندر یہ کہا کہ نئی انتظامیہ جو ہے ایران کی، اس کے ساتھ وہ ولنگ ہے کوئی نیگوشیشن کرنے کے لیے، تو ابھی نہیں لیکن میں اس کے اوپر دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس وقت جو تھنک ٹینکس ہیں امریکہ کے اندر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی اور نہ ہی جنگ ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ اس کا سارا تر جو نفع ہے وہ اسرائیل ہی لے رہا ہے، امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ٹرمپ نے جب یہ جنگ چھیڑی تو اس نے کوئی کیبنٹ سے یا کانگریس سے یا کوئی اپروول نہیں لی، اور اب جو ان کے مقننہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک نیا قانون، وار کا قانون لایا جائے جس میں یہ پابندی ہو صدر کو کہ جب بھی کسی ملک کے لیے وہ جنگ کرے گا تو وہ اس سے زیادہ سب سے پہلے پرمیشن لے گا۔ اب یہ بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کہیں جو ہے یہ جس طرح آلریڈی برطانیہ نے کہا ہے کہ جی ہم جنگ میں نہیں جانا چاہ رہے کیونکہ ہم نے بہت سبق حاصل عراق سے کیا ہوا ہے، تو اس طرح امریکہ کے اندر بھی ایک آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جنگ چونکہ ہماری نہیں ہے تو اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ اور ہو سکتا ہے یہ بھی ایک تجزیہ کار یہ کہہ رہا تھا کہ جی اگر یہ ٹرمپ دوبارہ سے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ٹرمپ کو بھی اس وقت کنسرن ہیں اور پچھتاوا بھی ہے کہ یہ اس نے چند ممالک کی وجہ سے کیوں یہ جنگ چھیڑ دی، لیکن اب وہ کیا مثل ہے نہ پائے رفتن نہ جائے مانند، اب تو انہوں نے جس طرح ہوا ہے وہ کمبل کو تو اب چھوڑنا چاہ رہے لیکن کمبل ان کو چھوڑے گا نہیں، لیکن اس کے ساتھ جو تمام اس کا اثرات ہیں وہ پڑھیں گے، دنیا ساری میں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بھی نئی قیادت جو سپریم قیادت ہے وہ ابھی تک تو ایران کی ڈکلیئر نہیں ہوئی، لیکن ایک لاریجانی جو ہیں، لالا لاریجانی جو ہیں وہ ان کا نام آیا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر جو ہیں وہ تمام جو ہیں وہ دیکھیں گے معاملات، لیکن صدر فی الحال جو ہیں خود معاملات کو ڈائریکٹلی ہینڈل کر رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ایران کی جو نئی قیادت سپریم کمانڈر کی ہے وہ اس کا ڈکلیئر ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ کیونکہ اس وقت وار ہے اور وار کے اندر جو ہے نئی قیادت ایکٹنگ چارج پہ بھی آ سکتی ہے، نہ کہ جس طرح ووٹنگ ہوتی ہے اس کی اس طرح آئے گے۔ حضرات نظرات، اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان کے اندر بھی اس وقت پروٹیسٹ ریلیز جاری ہیں۔ کراچی کے اندر جو افسوسناک واقعہ ہوا اس میں 10 یا 9 افراد جو ہیں وہ گولیوں کا نشانہ بنے۔ کیسی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ کس نے گولیاں چلائی ہیں، لیکن دونوں طرف سے بھی یہ ایگریشن ہوئی ہے۔ امریکنز نے اندر سے اپنی جو بچاؤ کا طریقہ کار ہے، جو ان کا سیلف ڈیفنس ہے، اس کے مطابق انہوں نے سنا ہے کہ ڈائریکٹ گولیاں بھی چلی ہیں، جس کی وجہ سے 9 وہ نوجوان جو اندر داخل ہو گئے تھے وہ مارے گئے اور بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ لیکن اس میں ایک فوٹیج میں ایسا بھی ہے کہ کچھ شرپسند جو ہیں وہ پستول لے کے یا وہ بھی اندر داخل ہوئے تھے اور فائرنگ بھی کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے اریسٹ بھی کیا ہے، جس میں کافی تعداد میں سنا ہے کافی تعداد میں افغان اور شرپسند موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے اندر پیس ہو۔ اسی طرح کا گلگت بلتستان پورے میں چونکہ احتجاج ہو رہا ہے، وہاں UNO کا ایک آفس بھی کل جلا دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے گلگت بلتستان انتظامیہ نے فوری طور پہ کرفیو نافذ کر دیا، جس کا جو آج سے لے کر 4 تاریخ تک ہے، اور فوج کے حوالے گلگت بلتستان کر دیا گیا۔ اسپیشلی سکردو اور گلگت میں کافی جو ہیں وہ ٹینشن پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ابھی خبریں آئی ہیں کہ بنو پارا چنار، DI خان
اور وزیرستان میں بھی کرفیو لگا دیا گیا ہے تاکہ شرپسندوں کو یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ سبوتاج کریں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے کل اسلام آباد میں نقوی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ احتجاج کریں، احتجاج میں کوئی کسی کو نہیں روکتا، لیکن احتجاج پرامن ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپیل کیا ہے پورے ملک میں عوام کو کہ جی اس میں شرپسندی بھی ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ احتجاج کریں، پیسفل کریں اور ریڈ زون سے بالکل دور رہیں۔ اس طرح اسلام آباد ہو گیا اور باقی شہروں میں بھی احتجاج کی کالز ہوئی ہیں 3 دن کی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہماری انتظامیہ جو ہے وہ کس طرح اس کو ٹیکل کرتی ہے۔ اب یہ تو آج کا ہمارا جو اسلام آباد اور باقی شہروں کا جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے بارے میں ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ تب تک کے لیے بدر الرحمان عباسی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔